السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک پوسٹ ہمارے بھائی نے لگائی ہے، پیارے بھائی نے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ پوسٹ یہ ہے کہ اوپر ہیڈنگ ہے ابن آدم، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرو۔ چونکہ پوسٹ جب بنائی جاتی ہے تو وہ انتہائی اہم نقطے کو سامنے لانے کے لیے بنائی جاتی ہے اور زور دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بظاہر پوسٹ جو معنی دے رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں شدت پیدا کرنا پھر وہ اس میں ایک اور چیز آ جائے گی۔ جس طرح صوفیوں کے اندر ایک ابراہیم ادم گزرے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی کہانیاں گڑھنے میں یہ قوم بڑی ماہر ہے، خاص صوفی لوگ بہت جھوٹی کہانیاں گڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایف اے کے سلیبس میں بھی ایک انگلش کی سٹوری تھی ابراہیم ادم، اس میں بھی یہ سٹوری موجود ہے اور آگے پیچھے سنی سنائی جاتی ہے کہ ابراہیم ادم نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جو کچھ لکھ رہا ہے۔ تو ابراہیم ادم نے کہا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایسے لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اس لسٹ میں میرا نام ہے؟ اس نے چیک کی فرشتے نے، تو کوئی نام ابراہیم ادم کا نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی تیرا نام اس کے اندر نہیں ہے، یعنی گویا تم اللہ سے محبت ہی کوئی نہیں کرتے۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، اور پھر وہی بندہ یعنی فرشتہ نام لکھ رہا تھا۔ تو ابراہیم ادم نے پوچھا کہ اس لسٹ کے اندر میرا نام ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیرا نام کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا اس لسٹ میں بھی نہیں ہے، تو اس طرح کرو مجھے ایسی لسٹ میں شامل کر دو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، بس اس میں میرا نام لکھ دو۔ فرشتے نے لکھ لیا۔ پھر تیسرے دن خواب دیکھا اور فرشتہ لسٹ لے کے گھوم رہے تھے۔ تو ابراہیم ادم نے کہا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اب ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ابراہیم ادم نے کہا کہ دیکھو میرا نام ہے، اللہ میرے سے محبت کرتا ہے یا کوئی نہیں کرتا ہے؟ تو اس نے دیکھا تو سب سے ٹاپ کے اوپر جو نام لکھا ہوا تھا وہ ابراہیم ادم کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح یہ اصل میں صوفیوں نے ایک فلسفہ پھیلایا ہے کہ بس انسانوں سے محبت کرو، انسانوں سے محبت کرو، اور اس محبت میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کو پیچھے کر دیا، یا تو اللہ کو بالکل بھول گئے یا اللہ کو بالکل پیچھے کر دیا۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کا ایک شعر اسی فلسفے کو بیان کرتا ہے، کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ جگر اور دل کی قوت نبی بن جاتا ہے، یعنی دین کا فہم اس وقت حاصل ہوتا ہے، بندہ اس وقت دلیر ہو جاتا ہے جب نبی کی محبت جو ہے وہ اللہ سے زیادہ ہو جائے، اللہ سے زیادہ محبوب جب نبی ہو جائے تو پھر صحیح معنوں میں انسان کمال کو پہنچتا ہے ایمان عقیدے کی۔ تو اس کی بڑی تعریفیں کی ڈاکٹر اسرار نے بھی، اور میں حیران ہوا کہ یہ کس طرح یہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے۔ اللہ تو فرمائے والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ جو مومن ہے وہ تو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ محبت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ باقی جو مخلوق میں سے، انسانوں میں سے جو بھی انسان ہیں وہ درجہ بہ درجہ محبت ہے، وہ بھی ایمان کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے سب مومنوں سے محبت ہے، اور جو زیادہ مومن ہیں، زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، ان سے زیادہ محبت ہے۔ پھر جو زیادہ جہاد کرنے والے ہیں ان سے زیادہ محبت ہے۔ پھر انبیاء سے محبت ہے، پھر انبیاء میں بھی درجات ہیں، تو ان سارے انبیاء سے محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، تاکہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کا یہ فلسفہ صوفیوں کا یہ بالکل ایک اللہ کی توہین کرنے والا انداز ہے ان کا۔ ان میں ایمان ہی نہیں، اصل میں اللہ کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی، اللہ کا مقابلہ کیا ہے انہوں نے، صوفیوں نے اللہ بننے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب شاہ عبد الرحیم کے پاس ایک جماعت آئی، کوئی تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، اور پوچھا میرے والد صاحب نے کہ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میں بھی ساتھ چلتا ہوں، چلو جی۔ آگے گئے تو نماز کا وقت آ گیا، تو اس جماعت نے کہا کہ چلو یہ بزرگ معلوم ہوتے، انہی سے کہتے ہیں امامت کریں۔ تو ان سے امامت کروائی، اور پھر انہوں نے جب
سلام پھیرنے کے بعد پیچھے دیکھا اور پھر پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے سامنے تو بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یقین کیجیے اللہ کا مذاق اڑایا۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں کہ کوئی کہے بھائی یہ نہیں، میں ذرا سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہے، دوسرا سنیے، تیسرا سنیے، واقعات ختم نہیں ہوں گے، اگلا جو ہے نا وہ دن شروع ہو جائے گا، اگلا ہفتہ شروع ہو جائے گا، واقعات ان کے ختم نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب کے سامنے ان کا ایک مرید آیا، سلطان محمد، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے زبردست گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ سلطان محمد تیرا گھوڑا تو بہت خوب ہے، لیکن اس کی عمر بہت کم ہے۔ مرید چونکہ بالکل پکے ایمان عقیدے والا تھا، پیر صاحب کی بات جب سنی تو کیسے یقین نہ کرتا۔ تو حالانکہ اگر کوئی خالص مومن ہوتا تو کہتا پیر صاحب آپ کو کیسے معلوم، عمر تو صرف اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ لیکن وہ عقیدت مند تھا، اس نے کہا اچھا پیر صاحب کیا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں بیوی سے بہت تنگ ہوں، میری وہ جڑالو بیوی ہے، تو گھوڑے کی عمر بیوی کو لگا دیں، بیوی کی عمر میرے گھوڑے کو لگا دیں تاکہ بیوی سے تو جان چھوٹے نا۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں والد صاحب مسکرائے اور کہا کہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ اور 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بیوی مر گئی اور گھوڑے نے بڑی لمبی عمر پائی اور بڑا فائدہ کمایا۔ تو ایک سے ایک واقعہ ہے، یقین کیجیے ایک سے ایک عجیب و غریب واقعہ اگر سرانے پر انسان آ جائے تو یہ لائبریریاں بھر جائیں گی، کتابیں ان کی ختم نہیں ہوں گی، اتنے زیادہ انہوں نے مواد فراہم کیا اللہ کی کتاب کے خلاف۔ پھر دیکھیے قرآن کے اندر بڑے واضح انداز سے یہ آیت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ان کو کہو کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو میری پیروی کرو۔ یہ تقاضا ہے ایمان کا، یہ پہلا تقاضا ہے، اور زور دیتے ہوئے تقاضا ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہو تو نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان کو کہو کہ میری پیروی کرو، جس طرح میں بندگی کا ایک نمونہ، غلامی کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، یہ تم اس کو دیکھو اور اس طرح اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر تم سے اللہ محبت کرے گا، پھر تم سے اللہ محبت کرے گا۔ اور اگر بالفرض تم اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور بس صرف محبت کے دعوے ہیں، تو اس کے بعد اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ ان کو بتا دو کہ اگر تم پیروی نہیں کرتے ہو میری تو اللہ ایسے کافروں سے کبھی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ باقی بے شمار یہ فلاحی ادارے ہیں اور یہ خدمت خلق کے کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں، اور سیاسی لوگ تو محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں انسانیت کی، اور صوفی لوگ اور یہ دوسرے جتنے ہیں ان کے دعوے ایسے ہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بائی پاس کر کے کرتے ہیں۔ تو ایسی محبت جو ہے نا یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے فائدہ نہ دے گی۔ جس طرح عبدالستار ایدی کا ایک میں نے بہت بڑا اشتہار اخبار کے اندر خود میں نے دیکھا، بلکہ میرے پاس کٹنگ بھی اس کی کہیں موجود ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت نہیں جانا ہے، میں نے جنت نہیں جانا ہے، مجھے تو جہنم میں جانا ہے، کیونکہ جہنم میں انسانیت بڑی دکھی ہوگی اور وہاں زخمی بھی ہوں گے، ان کو مار پڑ رہی ہوگی، جب ہتھوڑے اور گرز فرشتے ماریں گے ان کو، جبڑے کاٹیں گے ان کو، ظاہری بات ہے شدید زخمی ہوں گے وہ انسان، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، تو میں وہاں ان کی مرم پٹی کیا کروں گا، اس لیے میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ تو بتائیے اس سے زیادہ کوئی یعنی جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، اور انسانوں سے یہ بہت محبت کرتے ہیں جی، یہ اللہ سے زیادہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اور تم سے زیادہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ یہ ایمان خالص کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی پیروی کرو، اور نبی علیہ السلام کی پیروی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو مانو، توحید کی دعوت اٹھاؤ، یہ ہے تمہارے کام کرنے کا، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور اگر تم توحید کی دعوت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو، رد شرک کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، گھبراتے ہو، شرماتے ہو، اور کفر بالطاغوت اور انگلی رکھ کے ان کا نام لے کے نشاندہی کرنے کی ہمت تمہارے اندر نہیں ہے، تو اس کے بعد یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تم کچرا ہو اللہ کے نزدیک۔ پھر اللہ تم سے محبت نہیں، تم سے شدید نفرت کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تم جتنے مرضی انسان اللہ کے بندوں سے محبت کرتے رہو، اللہ کے بندوں سے جتنی زیادہ محبت کرو گے اللہ کو چھوڑ کر، تو اس کے بعد اور زیادہ بڑے مجرم ہوتے بنتے جاؤ گے، چونکہ تمہارے نزدیک اللہ کا کوئی وقار نہیں۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جو مخلص مومن ہوگا، صحیح اصلی مومن ہیں اور انبیاء گزرے ہیں، وہ لازمی انسانوں سے محبت کریں گے،
ہمدردی کریں گے اور اس ہمدردی کے تقاضے کی وجہ سے ان کو ایمان عقیدے کی باتیں بتائیں گے، تاکہ ان کی گالیاں بھی برداشت کریں گے، ان کے نازیبا اخلاق کو بھی برداشت کریں گے، لیکن ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، ان کو دین کی دعوت دیں گے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، ان کو اس انداز سے محبت کریں گے کہ اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، سارے انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، اس انداز سے۔ لیکن اللہ کو بائی پاس کر کے تم محبت کے دعوے اور یہ ساری چیزیں، یہ خالص مشرکانہ اور کافرانہ محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے انداز سے اپنی فراغ رکھے۔